بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی طرف سے اردو پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان میں ہونے والے فضائی حادثے کو دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے، اس بارے میں ناظرین کے لیے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی، دنیا پاکستان کے اندر جو دیکھ رہے ہیں اس سے ذرا مختلف ہے۔ مطلب ایک پاکستان میں ایک تو عوام الناس نے رائے زنی کی ہے یا اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، اس میں بھی جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے ٹیکنیکل لوگ۔ جو کمیٹی پاکستان میں بنائی گئی تھی اس کے اندر اس پہ پالیا جو پائلٹ ایسوسیشن ہے انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ اس کے اندر ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ کم ہے، اس میں ٹیکنیکل لوگ بڑھائے جائیں۔ اسی طرح سندھ حکومت جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک قسم کا عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ نئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے۔ اب اس سے ان کی مراد کیا ہے کہ آیا وہ پوری کمیٹی پہ عدم اعتماد کرتے ہیں یا وہ اپنے بندے ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس قسم کا رد عمل تو پاکستان کے اندر سے آیا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ 2 دن سے انٹرنیشنل لیول پر اس فضائی حادثے کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو فلائٹ ریڈار ہے اس نے ایک جو ڈیٹا جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس سے پھر دنیا کو کچھ معلومات ملی ہیں کہ بھئی وہاں پہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے اس فضائی حادثے کے اندر۔ مثلا یہ کہ وہ طیارہ جو ہے وہ ایک دفعہ سطح سمندر سے مطلب لینڈنگ کے لیے آیا اور 21 اس کی فٹ کی بلندی تک وہ طیارہ رن وے کے اوپر تھا، اور پھر وہ دوبارہ رگڑ کھانے کے بعد وہ دوبارہ اٹھ گیا۔ اس نے زیادہ متوجہ کیا ہے پائلٹس کو بھی اور ایسوسیشنز کو بھی جو پائلٹ سے متعلق ہیں۔ بہت سے پائلٹس جو 320 اڑاتے ہیں جن میں مختلف ایئر لائنس کے ہیں، امریکن ایئر لائنس کے بھی ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو بیان جاری کیے ہیں، جن میں سے کچھ میں نے دیکھے ہیں۔ پھر ایک ادارہ ہے جو سیفٹی سے متعلق ہے امریکہ کے اندر، انہوں نے بھی کافی لمبی آج ایک ویڈیو جو ہے وہ اس بارے میں جاری کی ہے۔ باقاعدہ نقشے ساتھ دکھائے ہیں، کراچی کا رن وے دکھایا ہے جہاں اس نے ٹچ کیا ہے، وہ دکھائی ہے۔ تو وہ اس حادثے کو کس طرح لے رہے ہیں کہ یہ پائلٹ کی غلطی ہے یا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی تھی؟ وہ جو تاثر ملتا ہے کہ وہ پائلٹس کی بھی غلطی ہے اور ایئر کنٹرولر کی بھی غلطی ہے ان کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے طیارہ پکڑا ہے لاہور سے جب وہ اڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کراچی کی فضا تک اس کی پرواز بالکل عمود ہے، سموتھ چل رہا ہے طیارہ، اس میں کوئی نہیں، لیکن کراچی کے آنے کے بعد لینڈنگ کے وقت وہ اس کی پرواز جو ہے بے ربط ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ پہلی لینڈنگ سے پہلے ہی بے ربط ہو گیا۔ اس کی ایک اندازہ انہوں نے یہ مطلب وہ کیا ہے، شو کیا ہے کہ ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ طیارہ جو ہے جب وہ لینڈ کرنے کے لیے آتا ہے اس کی جو اونچائی ہونی چاہیے تھی نا وہ 3500 فٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اس وقت 10,000 فٹ کی بلندی پہ تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ بلندی ہے، اس کے لیے طیارہ کو بہت تیزی سے نیچے لانا پڑا ہوگا اس کو، اور اس کی وجہ سے بھی یہ کہ پھر ان کو رن وے کا آدھا رن وے کے بعد جا کے اس کو انہوں نے ٹچ کیا کرے گا، وہ انف نہیں تھا، وہ انف جگہ نہیں تھی، پھر اس کو رکنے کے لیے ٹائمنگ نہیں تھے وہاں تک۔ تو وہ انہوں نے باقاعدہ نقشے میں دکھایا کہ 1100 فٹ کا وہ ہے رن وے ہے کراچی کا، اور جہاں وہ آیا ہے طیارہ وہ انہوں نے باقاعدہ نقشے میں دکھایا کہ یہ جگہ جو بنتی ہے یہ آدھا رن وے کراس کر چکا، وہ گزر چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ اس کو دوبارہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئی کہ میں لینڈ کروں یا میں نکل جاؤں دوبارہ اٹھا لوں۔ پھر یہ ہے کہ کراچی کے قریب جو پرواز بے ربط ہوئی ہے اس پہ بھی اس کو وہاں سے ایئر کنٹرول والوں نے فیل کیا اور اس کو بتایا کہ بھی تیری جو ہے نا وہ جو ہے اڑان جو ہے جو بلندی ہے وہ اس کو بہت زیادہ ہے، تو تم اس وقت لینڈ نہ کرو بلکہ تم ایک چکر لگا لو۔ اور وہ اس نے کہا نہیں میں مطمئن ہوں کہ میں لینڈ کر جاؤں گا۔ پھر وہ اور نیچے آیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی تم کیا نام ہے 180 کے زاویے پہ مڑ جاؤ۔ اس سے مراد وہ یہ کہتے ہیں پائلٹس، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم ایک چکر جو ہے وہ اور لگاؤ۔ فارل ایئر ٹریفک کنٹرول والے نے اس کو آخری وارننگ دی ہے، اس وقت طیارہ جو تھا وہ 3500 فٹ کی بلندی پہ تھا اور اس کا زمین سے فاصلہ جو تھا وہ 5 میل تھا صرف، اور ایئر ٹریفک کنٹرول اس فیور میں نہیں تھا کہ یہ اس وقت لینڈ کرے،
لیکن بہرحال پائلٹ نے خود فیصلہ کیا اور اس نے کہا کہ نہیں میں سیف ہوں اور میں سیفلی لینڈ کر جاؤں گا، اور تو وہ اپنی مرضی سے اس نے لینڈ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ طیارے کی 3 جگہ کہتے ہیں رگڑ لگی ہے انجنس کو۔ اس کی مثال دی ہے اس نے امریکن پائلٹ نے کہ بھئی ایک تو ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ دبئی ایئرپورٹ کے ہوا تھا جو 777 تھا، اور اس میں بھی ٹچ کرنے کے بعد اس نے دوبارہ اس کو اٹھایا جہاز کو، تو وہ 80 میٹر سے زیادہ اوپر جہاز نہیں اٹھ سکا، تو اس نے اسی وقت پھر اس کے انجن بند کر دیے اور پھر آ کے طیارہ جو ہے وہ اس نے لینڈ کروا دیا، کیونکہ وہ فاصلہ کم تھا اس کا اس سے۔ لیکن یہ بہرحال جہاز جو تھا اس کو دوبارہ کا اوپر جانے کی اس نے کوشش کی ہے، تو ایئر ٹریفک یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی 3000 تک آپ جاؤ، اور وہ شاید 2000 تک اس سے اوپر نہیں جا سکا، اور کیونکہ انجن فیل ہو گئے تھے تو وہ ٹرن کرتے ہوئے کہ بھئی دوبارہ رن وے کی طرف آ رہا تھا اور وہ آبادی کے اوپر جو وہ گر گیا۔ اس حوالے سے جو انٹرنیشنل پائلٹس ایسوسیشن ہے اس نے بعض سوالات اٹھائے ہیں کہ بھئی ان کے جوابات ملنے چاہیے، اور ان میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی لینڈنگ جب جہاز طیارہ پہلی دفعہ لینڈ کرنے لگا تھا اس کے لینڈنگ گیئر کھلے ہوئے تھے یا نہیں کھلے ہوئے تھے، یہ پتہ لگنا چاہیے، اور اگر نہیں کھلے ہوئے تھے تو کس وجہ سے، کوئی ٹیکنیکل خرابی تھی یا انسانی غفلت تھی کہ پائلٹ کو یہ نہیں پتہ لگا کہ بھئی میرے جو ہے گیئر جو ہیں لینڈنگ گیئر جو ہیں وہ نہیں کھلے ہوئے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایئر کنٹرولر نے لینڈنگ کی پوزیشن جو تھی اس کو دوربین سے کیوں نہیں چیک کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ قواعد و ضوابط میں ہے کہ وہ ہر طیارے کی دوربین سے وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ بھئی ہاں اس کے لینڈنگ گیئر وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، اس کی پوزیشن صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں اس میں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آیا اس نے چیک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں اگر وہ چیک کرتا دوربین سے تو وہ اس کو وہ لینڈنگ گیئر پتہ لگ گیا تھا کہ بھئی کھلے ہوئے ہیں یا نہیں کھلے ہوئے۔ اسی طرح جو اس کا لینڈنگ گیئر اگر نہیں کھلے ہوئے تھے تو اس نے جو رد عمل دیا اس کی کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ ہونی چاہیے ایئر کنٹرولر کی، اور اگر اس نے رد عمل نہیں دیا تو وہ بھی ایک غلطی ہے ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو رن وے پر تصاویر ہیں رن وے کی اس کے اوپر جو ہے وہ دھات کے ٹکڑے جو ہیں وہ سیف ہونے چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ وہ انجن کے کس حصے کے ہیں یا جہاز کے کسی اور دوسرے حصے کے ہیں، اس کو لیے بہرحال ان کو سیف کیا جانا چاہیے۔ اب بظاہر تو یہ ہے کہ بھئی انسانی غفلت، وہ پائلٹس یہی کہتے ہیں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسانی غفلت ہے پائلٹس کی طرف سے بھی اور کیا نام اس کا ایئر ٹریفک کنٹرولر کی وجہ سے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم اتنے اہم مطلب پوسٹوں کے اوپر بھی ہمارے پاس وہ احساس ذمہ داری نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور یہ ایک فکر مند والی بات ہے کہ ہم اکثر اس قسم کے حادثات سے دوچار ہو جاتے ہیں، صرف ایئر میں نہیں، عام فیلڈ کے اندر بھی، ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی، اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بھئی کیا نام اس کا ہماری انسانی غلطی تھی۔ اب یہ جو حادثہ ہوا تھا ایئر بلیو کا، جس کے اندر سینئر پائلٹ جو پی آئی اے سے ریٹائر ہونے کے بعد سروس کر رہے تھے، انہوں نے وہ سید پور کی پہاڑی، اسلام آباد کی پہاڑی بھی اتنی اونچی تو نہیں ہے، وہ اپنا ڈسٹنس ہی مطلب وہ نہیں کر سکے فالو، اور وہ طیارہ جو تھا وہ ٹکرا گیا تھا، اور یہ بھی مطلب ایک اہم ذمہ داریوں پر جو لوگ معمول ہیں ان کی کم از کم وہ اتنا احساس ذمہ داری ضرور ہونا چاہیے کہ اتنی اہم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ اور یہ ایک مطلب ایک کلچر سا بنتا چلا جا رہا ہے کہ بھئی لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ بھئی ہماری احساس ذمہ داری کیا ہے، یا ہمارے سے کتنے لوگوں کی جان یا ان کی ذمہ داری جو ہے وہ منسلک ہے۔ جرمنی سے اور کوئی خاص خبر ہے آپ کے پاس؟ ہاں، جرمنی میں ایک دو خبریں یہ ہیں کہ بھئی ایک تو جو 500 بلینس کا جرمنی نے اور فرانس نے مل کے فنڈ قائم کرنا تھا، اس کے اوپر بعض ممالک نے اعتراض کیا تھا، تو جرمنی نے کہا کہ یہ فنڈ جو ہے ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ ہم پروڈکشن والا ملک ہیں اور ہم نے اپنی پروڈکشن دنیا کے اندر بیچنی ہے، اگر کوئی لوگوں کے پاس خریدنے کی استطاعت نہیں ہوگی تو ہماری پروڈکشن جو ہے وہ پڑی رہ جائے گی، اس لیے یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے۔ اگر نہ بھی ساتھ دیا دنیا نے تو جرمنی جو ہے وہ 500 بلین کا فنڈ جو ہے وہ بہرحال قائم کرے گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور پالیسی لا رہے ہیں جو شارٹ لون پالیسی ہوگی، شارٹ ٹرم پالیسی، اس میں 540 ملین یورو کا وہ فنڈ قائم کریں گے جو چھوٹے ملکوں کو وہ دیں گے کہ بھئی شارٹ ٹرم کے اوپر قرضہ لے کے تو وہ چیزیں خرید لیں، اس میں شاید ایسی شرائط ہوں کہ پھر جرمن کی چیزیں ان کو خریدنی پڑیں گی۔ ایک اہم خبر یہ ہے کہ بھئی جو
ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جب ایک ہوئے تھے تو اس کو ایک ٹیکس لگایا گیا تھا، سولیڈاری ٹیکس جس کو کہتے ہیں 5% کے اوپر. وہ 10 سال کے لیے لگا، پھر اس کو بڑھایا گیا. اب وہ 2020 میں بیسیکلی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سیاسی پارٹیاں اس فیور میں تھیں کہ بھئی اس کو کچھ بڑھا دیا، ابھی مزید اس کو بڑھایا جائے. تو ایس پی ڈے جو تھی وہ اس کا خیال یہ تھا کہ بھئی اس کو 90% لوگ جو ہیں عام ان کے اوپر نہ لگایا جائے، اور جو 10% عام امیر ترین لوگ ہیں جرمنی کے ان کے اوپر یہ ٹیکس رکھا جائے. یہ بہرحال ابھی کوئی فائنل سٹیج پہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے سیاسی پارٹیوں نے جو بعض ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج ہیں ان سے اس معاملے میں مشورہ مانگا تھا کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ بھئی یہ اس کو کیسے آگے چلایا جائے. کہیں ان کو یہ ڈر تھا کہ بھئی کہیں چیلنج نہ ہو جائے، کیونکہ اب عوام میں ایک رد عمل ہے کہ بھئی 20-22-30 سال ہو گئے اس بات کو، 90 کی بات ہے، اور اب ہم سے یہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، جبکہ وہاں کی اس جرمنی کی سڑکیں ہم سے زیادہ بہتر ہیں، جو نئی عمارتیں بنی ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں، تو یہ ٹیکس ہم کب تک لیں گے. تو اس کے اندر انہوں نے مشورہ کیا تھا. تو انہوں نے سپریم کورٹ سے ایک ہے مڈل کلاس لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ایک ایسوسیشن ہے، وہ اس سے پہلے ہی جو ہے سپریم کورٹ میں چلی گئی، اور سپریم کورٹ میں انہوں نے پوچھا تو وہاں سپریم کورٹ نے یہ عندیہ دیا ہے ان کو کہ بھئی قانونی جواز ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. کیوں جب آپ نے سڑکیں بنانے کے لیے یا اسکول تعمیر کرنے کے لیے، وہاں ہسپتال بنانے کے لیے ایک فنڈ کیا تھا، وہ تب قائم ہو گئے. اب نیا جواز آپ کو دینا پڑے گا اگر یہ باقاعدہ ہمارے پاس سماعت کے لیے کیس آیا تو. اس لیے اب خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 5% انکم پر لیا جاتا ہے یہ ٹیکس جرمنی میں شاید اب معاف ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اینجلا میرکل نے روس سے گلہ کیا ہے کہ میں بہت چاہتی ہوں کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جائیں، لیکن ہر چند دن کے بعد مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ میری فلانی ای میل ہیک ہو گئی ہے روس کی طرف سے، یا میرے فون ٹیپ کر لیے گئے ہیں. اور میں کوشش کے باوجود اس طرف روس کے ساتھ تعلقات میں جس طرح میں چاہتی ہوں وہ نہیں بڑھ سکتی، اس طرح بہتری نہیں آ رہی، اور اس میں روس کا قصور زیادہ ہے کہ وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میری ای میلیں وغیرہ وہ چیک کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے آفر دی ہے کہ بھئی روس کے اندر، کیونکہ 3,44,000 آدمی اس کے متاثر ہیں کرونا سے، اور 3,500 کی وفات ہو چکی ہے. تو ان کا جس طرح ہم نے اٹلی کو آفر دی تھی، ہم نے فرانس کو آفر دی تھی، ہم روس کو بھی آفر دیتے ہیں کہ ان کے مریضوں کو ہم جرمنی کے اندر مفت علاج کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ اپنے مریض یہاں بھجوائیں. تو فرانس کے مریض تو یہاں برلن میں داخل رہے تھے، اٹلی نے یہ آفر قبول نہیں کی تھی، ان کا تھا نہیں ہم خود ہی ان معاملات کو حل. لیکن بہرحال اینجلا میرکل نے ایک دفعہ پھر روس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا ہے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور پروگرام کے بارے میں اپنے قیمتی آراء کا ضرور اظہار کریں، اپنے حلقہ احباب میں پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.